الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الہی تو آساں کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلاۃ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔
عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عشق رسول کا تقاضا کیا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ عنوان کو یوں سمجھیں کہ اس دور میں ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، خواہ عمل کچھ بھی نہ ہو تو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ جناب میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ تو آیا کہ عاشق رسول کون ہے؟ کیا وہ عاشق رسول بن گیا کہ جس نے ایک نعرہ لگا دیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو یہ نعرہ جو ہے وہ گج وج کے لگا دینا یا سینہ ٹھوک کے لگا دینا، تو کیا اس کے لیے یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ عاشق رسول ہے؟ اور پھر عاشق رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور عشق رسول بندوں سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ہماری جو گفتگو ہے آج اس کا عنوان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تو تم پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ اہل مکہ، اہل قریش وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، فَاتَّبِعُونِی، اے نبی جب تک تیری اتباع نہیں کریں گے، تیری اطاعت نہیں کریں گے، تیرا کہنا نہیں مانیں گے، تب تک اللہ بھی ان سے پیار نہیں کرے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، تو کہا اے لوگوں پہلے میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو ایک بات تو یہاں سمجھ آ گئی، وہ جو میرے امام نے کہا تھا نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا کہ فَاتَّبِعُونِی، اللہ کے نبی کی محبت مع اطاعت ہوگی تو اللہ کے محبوب بنو گے، ورنہ نہیں بنو گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب مجھے صرف اللہ ہی کافی ہے، مجھے صرف اللہ ہی کافی ہے، تو یہ نعرہ مکمل نہیں ہے۔ نعرہ مکمل یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو فَاتَّبِعُونِی، اے نبی پہلے آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، پھر ہی اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اب کوئی بندہ اللہ کی توحید کا پرستار ہو، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانے، عبادتیں بھی کرے، مگر حضور کی رسالت کو نہ مانے، وہ بندہ کافر ہے، چاہے جائے کہ وہ جتنی بھی عبادتیں کرے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، اپنے نبی کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے نبی کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ بندوں پر لازم ہے، اس اطاعت کے بغیر ایمان ناقص سے کامل نہیں۔ اب آیا کہ محبت صرف کھوکھلی محبت جس میں اطاعت نہ ہو وہ محبت کامل نہیں ہے، اس محبت پر بندے کے لیے انعام نہیں ہے۔ یہ ساری کہہ دینا کہ جناب ہم محب تو ہیں مگر کردار نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے،
جذبہ نہیں ہے، درد نہیں ہے، تو پھر اس محبت کا کیا؟ ایک بندہ جو ہے وہ ٹیلے پہ چڑھ کے کہتا ہے کہ جناب میں محب وطن ہوں، محب وطن ہوں، محب وطن ہوں، مگر جب وطن پہ آن پڑے پھر وہ ہاتھ کھڑے کر لے تو کوئی کہے گا یہ محب وطن ہے؟ اسی طرح کوئی بندہ کہ جناب میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، میں تو مدینے کی مٹی کو بھی آنکھوں میں سرما بنا کے ڈالتا ہوں، میں سارا کچھ نعرے لگاتا رہے، اور جب بات آئے حضور کی عزت اور ناموس کی اور پھر کہ جناب میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ محب کیسے ہوا؟ وہ بندہ اللہ کے رسول کا عاشق کیسے ہوا؟ حضور کی جو محبت ہے نا، اس کو صرف صحابہ کرام نہیں سمجھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک لشکر کی سپہ سالاری کر رہے تھے اور آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ آدمی کلمہ گو تھا، کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھتا تھا۔ جب یہ خبر پتہ چلی نا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے صدیق اکبر سے شکایت کی کہ حضرت خالد بن ولید کو واپس بلواؤ اور ان سے کمان سپہ سالاری واپس لے کے کسی اور کو دو، اس لیے کہ انہوں نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینے آئے، تو جب مدینے آئے تو جناب عمر فاروق غصہ ہو گئے کہ آپ نے کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے۔ جناب خالد بن ولید نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب جناب صدیق اکبر نے پوچھا کہ آپ نے کلمہ گو کو، مسلمان کو قتل کر دیا ہے، سنو میرے بھائیوں، یہ ہے صحابہ کا ادب۔ جناب خالد بن ولید کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت ہم نے ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، توجہ رکھیے گا، ہم نے ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا کہ زکوٰۃ دو، اور اس بندے نے کیا کہا کہ تمہارا رسول تو وفات پا چکا ہے، توفیت، تمہارا رسول تو وفات پا چکا ہے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو جناب خالد بن ولید کہتے ہیں اس کا یہ کہنا کہ تمہارا رسول وفات پا چکا ہے، فرمایا کہ خالد سے یہ گوارا نہ ہوا، اس کی گردن اڑا دی۔ یہ کہنا کہ تمہارا رسول وفات پا چکا ہے، کیا اس کا رسول نہیں تھا وہ؟ اس کا مطلب یہ تو کلمہ گو تھا، یہ تو منافق تھا۔ اگر زکوٰۃ کا انکار کرتا، اور زکوٰۃ کا انکار مرتد ہے، وہ بھی واجب القتل ہے، مگر جناب خالد بن ولید کو غصہ اس بات کا آیا، اس نے یہ کہا کہ تمہارا رسول وفات پا چکا ہے، اس نے اس رسول کو اپنا رسول کہا ہی نہیں، تمہارا رسول۔ فرمایا کہ خالد کو اس جملے میں توہین لگی، میں نے گردن اڑا دی۔ جناب صدیق پر کیا فرماتے ہیں؟ اے خالد تم نے جو بھی کیا ہے درست کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے کتنا بڑا حساس معاملہ ہے حضور کی عزت و ناموس کا، کتنا بڑا حساس معاملہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب وہ تو اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، وہ تو رسول معاف کرنے والے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہے، تو کس نے حق دیا اس کو قتل کرنے کا؟ آج لبرل سیکولر یہی کہتے نا کہ جناب ممتاز قادری کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ شیطان تاثیر کو قتل کرے؟ یہ تو حضور کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے، حضور تو جو ہے وہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے تھے، تو وہ سرکار کا اپنا معاملہ ہے، امتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سرکار کے گستاخ کو معاف کرے۔ فقط اس نے کیا کہا کہ تمہارا رسول وفات پا چکا ہے۔ جس خالد سے یہ برداشت نہ ہوا، آج کوئی میرے مصطفیٰ کو معاذ اللہ توہین کرے، حضور کی عزت و ناموس کے مسئلے کو کالا قانون کہے، تو پھر سرکار کا عاشق جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑا حساس معاملہ، بندہ اگر کافر بھی ہو جائے نا پھر دوبارہ مومن ہو سکتا ہے، توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں آ جائے،
پھر اس سے کوئی ایسا کلمہ کفر بکا، اسلام سے نکل گیا، تجدید ایمان تجدید نکاح کرے پھر اسلام میں آ سکتا ہے، مگر جس نے میرے مصطفیٰ کی توہین کی وہ چاہے توبہ بھی کیوں نہ کر لے مگر اس کو پھر بھی قتل کیا جائے گا، پھر بھی قتل کیا جائے گا۔ اب آخرت کا معاملہ وہ اللہ اس کے رسول کے سپرد دے۔ جناب ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آج جو اہل سنت کو اللہ نے ایک عروج دیا ہے نا، آج اہل سنت جو بانک پن کے پنکھوں کو لے کے اوپر آ رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر یا رسول اللہ کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے پیچھے روحانی فیض ممتاز حسین قادری کا ہے، روحانی فیض ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ جب غازی صاحب کو نا پھانسی کے آرڈر ہو گئے اور آپ جا رہے تھے تو پیچھے سے آپ کے بھائی نے آواز دی کہ ایک مرتبہ ذرا اپنا دیدار تو کرا دو، آپ چپ کر کے جا رہے تھے اور پیچھے سے یوں ہاتھ ہلا دیا۔ آپ کے باپ سے کہا گیا کہ آپ کہو شاید آخری مرتبہ دیدار کر لیں، آپ کے والد نے اپنے بیٹے ممتاز کو پکارا، آپ پھر بھی یوں ہاتھ کر کے جا رہے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ کا 5 سالہ بیٹا محمد علی اس کو کہا کہ تم پکارو، اولاد کی الفاظ میں درد ہوتا ہے، تو اس نے پکارا، غازی صاحب نے پلٹ کے نہیں دیکھا، آپ کی بہنوں نے پکارا، آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا، خاموشی کے ساتھ چلے گئے اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا، اگر میں مڑ کے دیکھ لیتا نا، میں مڑ کے دیکھ لیتا اور یہ سارے مرزائی پولیس والے میری ویڈیو بنا لیتے اور کہتے دیکھو پھانسی کے پھندے کو جاتے ہوئے غازی رو رہا ہے، غازی نے نہ پیچھے بہنوں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ بھائیوں کو دیکھا، نہ بیٹے کو دیکھا، بس ہاتھ ہلاتے جا رہے ہیں، اگر میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور کسی کے آنسو نکل آئے تو کہیں میرے دل میں کوئی جو ہے وہ شش و پنج نہ آ جائے۔ غازی صاحب جھومتے گئے اور پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا اور یا رسول اللہ کی صدا لگائی، سرکار کے قدموں میں چلے گئے۔ اس لیے میں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا ہے، تا دم حیات جب بھی بات کرنی ہے حضور کی عزت و ناموس پہ بات کرنی ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بندہ حضور کا حسن و جمال بیان کرتا ہے نا اس کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جو بندہ حضور کی عزت و ناموس کو بیان کرتا ہے وہ تا صبح قیامت اس کا بھی ذکر بند نہیں ہوتا۔ تو عشق رسول کا تقاضا کیا ہے؟ عشق رسول کا تقاضا یہ کہ آپ حضور کے غلام ہیں تو بن کے دکھائیں نا، آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کے اخلاق ایسے ہوں۔ مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب 1954 کی تحریک ختم نبوت کے آپ امیر تھے اور قبلہ شاہ مولانا صدیقی رحمت اللہ تعالی بھی امیر تھے، اور کہتے ہیں جب ہم دنیا کا وزٹ کرتے تھے نا اور کسی علاقے سے گزرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عورتیں آ جاتی نا، عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی کبھی بھی آپ نظر اٹھا کے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھتے، کسی غیر محرم عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، اور یورپ کی گوری عورتوں کی چیخیں نکل جاتی کہ یہ سرکار کے غلام ہیں کہ جن کا چہرہ بھی چمکتے ہوئے چودھویں کے چاند کی طرح ہے۔ یہ تھے سرکار کے غلام، یورپ کے کلیساؤں میں بھی جا کے اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کو کبھی ترک نہیں کیا، کبھی ترک۔ اور آج ایک مسلمان ہے کسی یورپ کی کنٹری میں چلا جائے، وہاں کی بتیاں دیکھ لے، وہاں کا ماحول دیکھ لے، کہتے ہیں جناب مسلمانوں کو تو کسی چیز کا تہذیب ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو تو رہنے جینے کا سلیقہ نہیں آتا۔ او پاگل کے بچے، ساری کائنات میں اگر عزت والے ہیں تو مسلمان ہیں، ہماری ہی چیزیں چرا کے وہ انہوں نے صفائی ستھرائی کا انتظام کر لیا تو مسلمانوں کو بھونکتا ہے، ان کے عدل انصاف پہ باتیں کرتا ہے۔ کیا تجھے ان کی بتیاں زیادہ پسند آ گئیں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، پڑھنے کے بعد آ کے ساری ڈگریاں اٹھا کے پھینک دی، فرمایا کہ وہاں جتنا عرصہ بھی میں رہا مجھے ذرہ بھی لطف نہیں آیا، اگر لطف آتا ہے علامہ اقبال کو تو روضہ رسول کی طرف روح کر کے منہ کر کے جو سرکار کی نعت پڑھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یورپ کی کلیساؤں میں
اگر وہاں بات ہو رہی ہے تو مسلمانوں کو کھانے کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کو کس طرح نوچنا ہے یہ بات ہو رہی ہے۔ آج فرانس نکل کے آ گیا نا، میڈیا پہ یہ بات آ گئی کہ داعش کو فنڈنگ کرنے والا فرانس ہے۔ داعش کو فنڈنگ کرنے والا جس فرانس کے سفیر کتے کو یہ ہماری حکومت نکالنے پر آمادہ نہیں تھی، اور آج یہ حکومت جو ہے پارلیمنٹ میں بل لا رہی ہے، آج دنیا کے سامنے یہ عیاں ہو گیا نا کہ داعش جیسی کل دہشت گرد تنظیم کو فنڈنگ کرنے والا اور مسلمانوں کے گھروں میں، مزارات میں، مساجد کے اندر بم گرانے والے آج یہ داعش کے گنڈے ہیں جنہیں فنڈنگ فرانس کتا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو حضور کے دین کو چھیڑے گا نا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا، اور اس کی ذلت دنیا بھی دیکھے گی اور آخرت کے اندر آپ بھی دیکھیں گے۔ اور جس نے 2005 میں میرے مصطفیٰ کے خاکے بنائے تھے، کتے کی موت مرا ہے ایکسیڈنٹ کے اندر اور آگ لگ گئی ہے، جل کے مر گیا ہے جس نے حضور کے خاکے بنائے تھے۔ اور آج دنیا کے اندر فرانس پہ تھو تھو کی جا رہی ہے کہ بظاہر جو بالکل مسلم بن کے، لبرل بن کے مسلمانوں کے خلاف جو کنویں کھود رہا تھا آگ کے، آج اللہ نے ساری دنیا کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ یہ دین اللہ رب العزت کا دین ہے، اور جو بندہ بھی اس دین کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھے گا، دوڑے گا، وہ وہیں فنا ہو کے رہ جائے گا۔ اس دین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دینداروں کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے اس دین کو تا صبح قیامت کے لیے بلند کیا ہے، اور تا صبح قیامت بلند ہی رہے گا انشاءاللہ، بلند ہی رہے گا۔ ہم ناقص ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم کمینے ہیں، ایمان کی کمزوری ہے، اعمال کی کمزوری ہے، کردار کی کمزوری ہے، مگر یاد رکھو دین کو سر بلندی تک لے جانے والے لوگ بھی اسی امت میں سے پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیت المقدس آپ کے ہاتھوں فتح ہوا نا، تو جناب عمر کے زمانے میں فتح ہوا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں فتح ہوا، اور اب ان قریب امام مہدی کے زمانے میں فتح ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا نا، تو 1 ہفتہ لگ گیا بیت المقدس کی صفائی کرنے میں۔ 1 ہفتے کے بعد جناب صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ منت مانی تھی، اگر مسجد اقصی فتح ہو گئی تو میں ایک عالی شان ممبر بنواؤں گا، اس ممبر کو مسجد اقصی میں رکھ کر بیان کروایا جائے گا۔ جناب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جناب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب سرکار کے شہر میں 2 یہودیوں نے ایک خیمہ بنایا، اور خیمے کے اندر ایک سرنگ کھودی، اور اس سرنگ کو کھودتے کھودتے سرکار کے روضہ انور تک جا رہے تھے تاکہ سرکار کے جسم اقدس کی توہین کریں، سرکار کے جسم اقدس کی توہین کریں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب نور الدین زنگی کے خواب میں آئے، فرمایا کہ اے میرے غلام، 2 کتے ہیں جو مجھے کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نور الدین زنگی جو ہے اپنا پورا تخت لیا، اپنی رعایا لی، سونا زیورات لیا، اور مدینے آ گئے۔ مدینے کے گورنر سے ملاقات کی اور سب لوگوں کی دعوت کی، سارے مدینے والے آ گئے۔ فرمایا کوئی رہتا تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں 2 بندے رہتے ہیں اور بڑے صوفی ہیں، وہ اپنے حجرے میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ فرمایا بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا۔ جناب ہم تو اجنبی مسافر ہیں، اس شہر میں آئے ہیں، ہم تو صرف اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ فرمایا کہ چلو۔ جب جناب نور الدین زنگی ان کے ساتھ آئے، اور ان کے خیمے کے اندر 2 جائے نمازیں بچھی ہوئی تھی، جب ان جائے نمازوں کو ہٹایا گیا تو بیچ سے ایک سرنگ جا رہی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں وہ سرنگ اتنی قریب پہنچ چکی تھی کہ جناب عمر کے پاؤں مبارک کا انگوٹھا ظاہر ہو چکا تھا، انگوٹھا ظاہر ہو چکا تھا۔ جب جناب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی کو پتہ چلا تو آپ نے سرکار کے روزے کے ارد گرد ایک سیسا پگھلائی دیوار بنائی اور سرکار کا روزہ محفوظ کیا، اور پھر ان 2 گستاخوں کو آپ نے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر نور الدین زنگی جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، وجد کرتے تھے اور اشش کر اٹھتے تھے، کہتے یا رسول اللہ ساری امت میں سے آپ نے انتخاب مجھ گناہگار کا کیا ہے، ساری امت میں سے آپ نے یہ ڈپٹی میرے ذمہ لگائی ہے، تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو وہ نور الدین زنگی نے ایک ممبر بنوا کے رکھ کے گئے تھے حمص کے اندر کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا اس ممبر پہ بیٹھ کے وہاں کا خطیب بیان کرے گا۔
جناب صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا اور نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ ممبر لے کے آؤ۔ اتنی دور سے وہ ممبر منگوایا گیا، مسجد اقصی میں رکھا گیا، اور آپ نے فرمایا جاؤ اس علاقے کے جتنے بھی بڑے بڑے قاری ہیں، قرہ حضرات ہیں، سب کو بلوا کے لاؤ۔ سارے قاری بلوائے گئے۔ بلوانے کے بعد سارے جرنیل، سارے جو ہے بڑے بڑے شیوخ مسجد اقصی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ لوگوں میرے لیے ایک نیا کپڑے کا سوٹ تیار کرو۔ آپ ویسے نارمل لباس پہنتے تھے، اور آپ نے فرمایا آج میں اچھا لباس پہنوں گا اس لیے کہ آج اسلام کی فتح کا دن ہے۔ آپ نے بہترین لباس زیب تن کیا اور قاریوں کو کہا کہ مسجد کے کونوں میں کھڑے ہو کے آزانیں دو۔ آزان اگر کسی کی آواز خوبصورت نہ بھی ہو نا، آزان کے لفظوں کے اندر اتنی خوبصورتی ہے، اگر کوئی ماڑا سا بندہ بھی کھڑے ہو کے آزان دینا، سننے والوں کو ضرور لطف آئے گا۔ آزان کے اندر وہ چاشنی ہے، اس کے اندر ایسا لطف ہے، ایسا کرنٹ ہے آزان کے اندر۔ جب ہی میرے مصطفیٰ، جب جنگ کا اعلان ہوتا نا، جناب بلال آزان دیتے، جنگ فتح ہو جاتی، جناب بلال آزان دیتے، صحابہ کو بلانا ہوتا، جناب بلال آزان دیتے۔ اتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے آزان کی۔ اللہ اکبر۔ جب سب قاری نے آزان دی نا، کوئی مسجد کے اس کونے میں کھڑا ہے، کوئی اس کونے میں کھڑا ہوا ہے، اور خوبصورت گرجتی ہوئی آوازوں میں مسجد اقصی میں بیٹھے تمام قرہ نے آزانیں دی نا، تو جناب محی الدین زکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آواز کا منظر ایسا تھا، اگر وہ آزانیں ایک مرتبہ پھر دی جاتی نا، فرماتے مسلمانوں کی روح ان کے جسم سے نکل کے پرواز کر جاتی، مسلمانوں کی روح ان کے جسم سے نکل کے پرواز کر جاتی۔ ماحول ایسا بن گیا تھا، ماحول ایسا بن گیا، جب ہر طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ جب ہی آج ہمارے فوجی ہوں یا یہ جو سپاہی ہوں دوران جنگ اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جب مسلمان نعرہ تکبیر لگاتے ہیں ایک روحانی طاقت اور پاور اس کے اندر آ جاتی ہے، اللہ اکبر، تو ایک عجب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ رونے لگے، فرمایا اللہ اکبر، آج وہ معزز محترم نور الدین زنگی بھی ہوتے، آج یہ منظر دیکھ کے وہ بھی رو پڑتے۔ تو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دے اور اسلام کا حسن دوبالا کریں، اپنی ذات کو مٹا دو، اسلام کے اوپر دین پہ جو گرد و غبار ہے اس کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ یہی اسلام کا اور یہی عشق رسول کا تقاضا ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ تو گونج رہا ہے، مگر حضور کے غلاموں کا حقیقی تصور جو ہے وہ دنیا کے کونوں کونوں تک اب بھی نہیں پہنچا، مگر الحمدللہ اب وقت قریب آ گیا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس پہ اگر کوئی قوم، کوئی مسلم قوم اگر مر مٹنے والی ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا، علامہ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور نے خود فرمایا تھا نا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ہند سے، تو ظاہر اس وقت ہند اور پاکستان ایک ہی تھا، تو اس سے مراد سرکار کی یہ غلام ہے۔ حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی تو فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو یہ سرکار کے غلام میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ صدیوں بعد میرے غلام ایسے پیدا ہوں گے جو میری عزت و ناموس کے لیے ہمیشہ ہما وقت تیار رہیں گے اور لمحے بھر کے لیے بھی آسرا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، حضور کی عزت و ناموس پر اگر مگر سے بات اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو ایک لمحوں کا کھیل ہوتا ہے، ایک لمحے کا کھیل ہوتا ہے۔ کس نے اگر چوں چرا سوچنے سمجھنے کا وقت لگایا نا، جب وقت نکل گیا پھر آپ ہاتھوں پہ ہاتھ ملتے رہو، اب آپ اس اعزاز کو نہیں پہنچ سکتے، اب آپ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پوری دنیا پہ حکمرانی مسلمانوں نے کرنی ہے تو حضور کے عشق کا دامن ہمیں پھر سے تھامنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے آدھی دنیا پہ اسلام جو پھیلایا ہے،
اس کی بنیادی وجہ یہی ہے وہ ہمہ وقت حضور کے عشق میں روتے تھے، حضور کی محبت میں روتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام جناب اسلم وہ کہتے ہیں کہ جب بھی عمر کے سامنے سرکار کا نام لے لیا جاتا نا، اور پھر حضرت عمر تڑپ تڑپ کے رویا کرتے تھے۔ صحابہ کے سامنے حضور کا نام کس نے لیا؟ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بس حضور کی یاد آ گئی رو پڑے، حضور کا تصور آ گیا رو پڑے، حضور کا ذکر آیا رو پڑے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور کے عشق میں یوں کشتہ و کباب بن کے پوری دنیا پہ ان لوگوں نے حکمرانی کی کہ نہیں کی؟ تو آج لوگ کہتے ہیں جناب میں حضور کا غلام ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ میرے بھائی عاشق رسول ہے، ذرا اپنا کردار تو دکھا، اپنے اخلاق تو دکھا، تیرا رہن سہن حضور کے غلاموں والا ہے کہ تیرے اندر کبھی دین کا درد اٹھا ہے، دین کا جذبہ تیرے اندر کبھی بیدار ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو پھر تو عاشق رسول کہاں سے ہو گیا؟ سرکار کے غلام دین کے لیے کہاں نکل کے گئے؟ میرے مصطفیٰ کے پاس ایک قبیلہ آیا نا کہ سرکار آپ ہمیں چند مبلغ دے، ہم نے ان سے دین سیکھنا ہے، اور جب ان کو سرکار نے بھیجا ان بدبختوں نے راستے میں انہیں قتل کر دیا، راستے میں انہیں قتل کر دیا۔ وہ حفاظ صحابہ کرام تھے، اندازہ لگائے میرے مصطفیٰ پہ کیا بیتی ہوگی۔ تو سرکار کے غلام وہ ہمہ وقت دین کا درد اور دین کا جذبہ لے کے دنیا کے کونے کونے تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ سرکار کے سارے غلام ہیں جی، یہ صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، مولانا صاحب آپ کو معلوم ہے سرکار کے بڑے عاشق ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی وہ کیسے، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ سالانہ 2 لاکھ کی محفل میلاد کرواتے ہیں، یہ سرکار کے بڑے عاشق ہیں، محفل میلاد پہ ہزاروں دیگوں کا لنگر چلاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے پھر تو صحابہ نے دیگیں تو نہیں چڑھائی، صحابہ نے لنگر تو نہیں چلائے، صحابہ نے اپنی بھی جانوں کا نذرانہ دیا، اپنے بچوں کو بھی قربان کیا ہے۔ مسجد میں کبھی آئے ہیں یہ حاجی صاحب؟ نہیں مسجد میں تو نہیں آتے۔ کیا چہرے میں داڑھی سجائی ہے؟ نہیں وہ تو نہیں سجاتے۔ کیا فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں؟ جناب وہ تو دیکھتے رہتے ہیں، کتوں کی لڑائیاں دیکھتے رہتے ہیں، بندروں کی لڑائیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سرکار کے غلام ہیں۔ اسلام کٹ رہا ہے، اسلام لٹ رہا ہے، اسلام پٹ رہا ہے، آپ کے ماتھے پہ شکم بھی نہیں آیا؟ کبھی آپ الجھے نہیں ہیں کسی گستاخ سے، کبھی آپ روئے نہیں ہیں، کبھی آپ تڑپے نہیں؟ آپ کہاں سے سرکار کے عاشق ہو گئے؟ آپ کے اندر دین کا درد ہی نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جس دین کو میرے مصطفیٰ لے کے آئے، جس دین کی خاطر میرے مصطفیٰ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس دین کی خاطر میرے مصطفیٰ کو لہو لہان کیا گیا، جس دین کی خاطر میرے سرکار کے چچا امیر حمزہ کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے، جس دین کی خاطر حسین بن علی کے بچوں کو شہید کیا گیا، اس دین کی خاطر میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم سے تو ایک داڑھی بھی نہیں سجائی جاری چہرے پہ، ہم حضور کے عاشق ہو گئے۔ عشق رسول کی شراب اتنی سستی نہیں ہے صاحب، جس نے اٹھا کے پی لی وہ عاشق ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جانیں تک دی، اپنے باپ کی بھی گردن کاٹی، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی کہتے تھے اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا، تیرا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ سب کچھ دینے کے بعد آج کتنا افسوس ہوتا ہے جناب، یہ سارے سرکار کے غلام ہیں مگر نماز فجر میں سرکار کے غلام کہاں چلے جاتے ہیں؟ پوری قوم سو رہی ہوتی ہے، پوری قوم سو رہی ہوتی ہے۔ اور بلکہ میں نے اتفاقاً یہ 2 دفعہ ان 10-15 دنوں کے اندر میں نماز کے بعد لوگوں کو اٹھایا، میں نے کہا اٹھو میرے بھائیوں نماز کے لیے آؤ، حالانکہ کبھی یہ اتفاق ہوا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو میں اٹھا کے دیکھتا ہوں شاید اٹھ کے آ جائیں۔ اپنی ماؤں بہنوں کو بھی میرے اوپر کے اسپیکر میں اٹھایا، اٹھو میری ماؤں بہنوں اٹھو نماز پڑھو، اپنے بچوں کو بھیجو مسجد میں، مگر کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ اب بتاؤ کہاں سر مارے، اس قوم کو کیسے بیدار کریں؟ ہمارے پاس وہ جادوئی چھڑی تو ہے نہیں کہ لوگوں کے سروں پہ گھماتے جائیں، سب کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ وہ آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ حضور کے عاشق ہو تو دیکھو آپ کے اندر وہ چیز کون سی ہے۔ سرکار نے پوچھ لیا بتا میرے غلام کیا کر کے لایا ہے، تو کوئی چیز ہے دکھانے والی آپ کے پاس؟ چہرے پہ سنت رسول کا نور ہے جو دکھا سکو گے؟ نمازوں کا ذخیرہ ہے جو دکھا سکو گے؟ سجدوں کے آنسو ہے جو دکھا سکو گے؟ دین کا درد ہے جو دکھا سکو گے؟ دین کے لیے چند تھپڑے یا لوگوں سے مار کھائیے وہ دکھا سکو گے؟ دین کے لیے جیل کاٹی وہ دکھا سکو گے؟ دین کی ترویج و اشاعت کی آپ نے اپنی اولاد کو قربان کیا وہ ہے آپ کے پاس؟
آپ نے مال قربان کیا دین کے لیے، وہ ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کے پاس راتوں کی لمبی لمبی نیندیں ہیں، آپ کے پاس عیاشی کے لیے وقت ہے، آپ کے لیے کھیل کود کے لیے پیسہ ہے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس، نہ دین کے لیے وقت ہے، نہ دین کے لیے پیسہ ہے، نہ دین کے لیے ٹائم ہے۔ ڈرو اس دن سے جتنے سرکار کے سامنے ہم چلے جائیں گے اور میرے مصطفیٰ نے پوچھا بتا میرے غلام کیا کر کے لایا ہے، کہاں سر چھپاتے پھریں گے؟ علامہ اقبال نے جب بھی تو کہا تھا اے پروردگار قیامت کے دن مجھے میرے مصطفیٰ کے سامنے اندھا کرنا۔ کئی حضور نے مجھ سے پوچھا اقبال بتا کیا کر کے لایا ہے تو، جس دین کی خاطر میرے دانت شہید کیے گئے تو کیا کر کے لایا ہے؟ امتی کیا کہے گا؟ حضور کچھ بھی کر کے نہیں لایا۔ صاحبو عاشق رسول ہونا بستروں پہ سوئے سے عاشق رسول نہیں بنتے، گردنیں کٹوانی پڑتی ہیں، اور پھر بھی اس بات پہ ہمیشہ قائم رہنا پڑتا ہے جناب ہم نے تو جان دے دی، اب ان کی مالکوں کی مرضی ہے وہ قبول کریں یا نہ کریں۔ اٹھو بیدار ہو جاؤ، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، اتنا کم وقت رہ گیا ہے اللہ کی قسم میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ موت بالکل تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، حالات دن بدن تنگ ہوتے جا رہے ہیں، فتنے دن بدن آسمانوں سے بارش کی طرح اتر رہے ہیں، دین بچانا بھی مشکل ہے، مسلک پہ قائم رہنا بھی مشکل ہے۔ آؤ ان چند لمحوں کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ لو۔ یہ مسجدیں اللہ کی مضبوط قلعے ہیں، ان کے اندر آ کے چھپ جایا کرو، حصار میں آ جایا کرو۔ مالک تیرے گھر میں آ گیا، مجھے شیطان کے حملوں سے بچا لے، مجھے دین فروشوں کے حملوں سے بچا لے، تیرے گھر میں آ گیا مالک تو بچا لے۔ اللہ کی قسم جب اس ارادے کے ساتھ آئیں گے آپ کا دین بھی بچے گا، آپ کا مسلک بھی بچے گا، آپ کی دنیا بھی بچے گی، آپ کا دین بھی بچ جائے گا۔ اٹھو خدا کے بندو اٹھو، بہت وقت ہو گیا ہے۔ یقین کرے اس دن بڑا جو ہے مجھے افسوس ہوا کہ یارو پورے اس علاقے کے اندر صرف 3 صفیں ہوتی ہیں نماز فجر میں، صرف 3 صفیں ہوتی ہیں، باقی ساری قوم سو رہی ہوتی ہے۔ بندے کے اندر ضمیر ہوتا ہے نا، اس کو جھنجھوڑتا ہے، دے خدا کے بندے پوری رات تو اللہ کی نعمتیں کھاتا رہا، سکون سے سویا رہا، ٹھنڈے ایسوں میں سویا ہوا ہے، اٹھ 2 سجدے رب کو کر لے یار۔ کہ کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں کبھی عذاب قبر کا خوف نہیں آتا؟ جناب میں تو گھر میں پڑھتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو مسجدوں کو چھوڑ کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ مسجدیں کس لیے آباد ہوئی ہے؟ گھروں میں سارے نماز، گھروں میں عورتیں نماز پڑھیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کو ویران نہ کرو، وہ عورتوں سے کہا گیا ہے۔ اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی، آئے فرض پڑھیں، سنت شروع کی آخر کی گھر میں جا کے پڑھیں، فرض تو مسجد میں آ کے پڑھیں۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ مہنگائیاں ہو رہی ہیں نا، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں نا، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ہاں اب جتنی بھی گالیاں دیں عمران خان کو، اس کا قصور نہیں ہے، کردار ہمارا گندا ہے، اعمال ہمارے گندے ہیں۔ اگر قوم ساری قوم اللہ کے حضور کھڑی ہو جائے نا، توبہ کرے، اللہ کی قسم ایک ہی رات میں ملک کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ قوم یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نا قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس لیے کہ آثار عذاب کے نمودار ہو چکے تھے، آپ قوم سے چلے گئے کہ اب تو اس قوم نے تباہ ہونا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام چلے گئے اور ایک عرصے کے بعد جب واپس آئے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی قوم اپنے معاملات میں لگی ہوئی ہے، کھا پی رہی ہے، سب معاملات اچھے چل رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ اللہ کا عذاب تو آ چکا تھا قریب، یہ قوم تباہ ہونے میں تھی، بچ کیسے گئی؟ قوم کے لوگوں سے پوچھا اللہ کا عذاب ٹلا کیسے؟ قوم پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر جب آپ گئے نا اللہ کا عذاب آنے ہی والا تھا، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے گھروں سے نکلے جنگلوں میں آ گئے، ہم روئے، گڑ گڑائے، گریہ زاری کی، مالک تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ اے اللہ کے نبی آپ تو چلے گئے، ہم نے اتنی توبہ کی، اتنی توبہ کی، اللہ نے ہم سے عذاب کو ٹال دیا۔ قوم یونس آ جائے، اللہ اتنے عذاب کو ٹال دے، اور قوم محمدی آ جائے تو پھر بتاؤ اللہ کا کرم کیسے ہوگا؟ اٹھو بیدار ہو جاؤ، نوجوانوں بیدار، خدا کے لیے اٹھا کرو یار، نماز فجر تو پڑھا کرو یار۔ کون سے آپ نیند کے انجیکشن لگا کے سوتے ہو، آپ کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی یار۔
موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کو موت کا خوف ہی نہیں ہے. ابھی آپ جائیں گے قبرستان کسی کی تدفین کرنے کے لیے مگر آپ کو اپنی قبر یاد ہی نہیں آتی. رویا کرو. حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے کس نے پوچھا حضرت کسی کو رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا پھر وہ اپنے مقدر پر اس کو رونا بھی نہیں آتا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ سے رونے والی آنکھ مانگو. رب کو رونے والی آنکھ بڑی پسند ہے. رویا کرو رب کے خوف میں یار. رات کو اٹھ کے کبھی رویا کرو. حالات پریشان ہو روتے ہو نہیں روتے؟ میاں بیوی بیٹھ کے روتے جناب حالات بڑے تنگ ہو گئے بچوں کی فیسیں کہاں سے آئیں گی؟ خدا کے بندو کبھی اٹھ کے مصلی بچھا کے بھی رویا کرو. اللہ سے مانگا کرو. دیکھو آپ کے حالات کیسے سنورتے ہیں. وقت پر کافی ہے. ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برساتوں میں پھر کس کام کا. دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے. وما علیہ الا البلاغ.